الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک صاف بنا دے۔ دلکش تھی دل نواز تھی صورت حسین کی، شمع راہ حق ہے سیرت حسین کی۔ مومن کے دل میں کیوں نہ ہو چاہت حسین کی، ایمان کا نشان ہے محبت حسین کی۔ وجد آفری ہیں آپ کے اقوال پر جلال، صد رشک آفری ہے عبادت حسین کی۔ افعال میں خیال میں حسن و جمال میں تصویر مصطفیٰ ہے شباہت حسین کی۔ سب حسین تھے مظہر خلق رسول، روشن ہے جس سے جلوت و خلوت حسین کی۔ فاطمہ کے لال ہیں نواسے رسول کے، اللہ رے یہ ہے شان قرابت حسین کی۔ اور رکھے لب حسین پہ لب حضور نے، یہ بخت یہ شرف یہ سعادت حسین کی۔ اور مومن بھلا سکیں گے نہ دل سے کبھی، کرب و بلا میں صبر و شجاعت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، محترم سامعین، اس وقت میں نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی عظمت، اہمیت اور ان کا مرتبہ، مقام، ان کا شان بیان فرمایا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو، آلودگی کو دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک باز بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھرانے کے لوگ پاک باز ہستیاں ہیں،
اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا عین ایمان ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سچے دل سے محبت کرے اور یہ پوری کوشش کرے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ مگر ہمارے ہاں بے انصافی شروع سے ہی کی جاتی ہے۔ کہ آپ کے جتنے گھرانے کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، ان میں سے صرف اور صرف 4 ہستیوں کو مانا جاتا ہے، انہیں اہل بیت قرار دیا جاتا ہے اور باقی سب کا انکار کیا جاتا ہے۔ باقی سب کا انکار اور صرف 4 ہستیوں کا اقرار اور پھر الزام دوسروں پر۔ تو قرآن کریم کا یہ مقام سورۃ الاحزاب اگر اس پورے رکوع کو پڑھا جائے، الفاظ پر، ترجمہ پر، معانی پر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی جو بیویاں ہیں، انہیں مخاطب فرمایا، ان کو تعلیم دی، کچھ کاموں سے منع کیا، کچھ کاموں کا حکم دیا، اور آخر میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو سر فہرست سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے خاندان کے، آپ کی کنبہ قبیلہ کے وہ تمام افراد جو آپ پر ایمان لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسی میں رہ کر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، وہ سب آپ کے اہل بیت ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج، اور ان کے بعد آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں اور ان کی اولاد جو ایمان لائے، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہے بھی حقیقت، کہ آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کے خاندان میں سے زیادہ مرتبہ اور مقام ان 4 ہستیوں کا ہی ہے، یعنی سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور آپ کے نواسے سیدنا حسن
اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ان 4 ہستیوں کا ہی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، اور پھر خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ساتھ تعلق اور پیار وہ کس قدر تھا۔ اس لیے کہ ایک طبقہ ان 4 ہستیوں کی آڑ میں ان خلفائے راشدین پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کی شان و عظمت میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا اسے بھی ساتھ ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ یہ بات واضح ہو اور اصل حقیقت سامنے آئے کہ آیا واقعہ ہی ان خلفائے راشدین کا ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں تھا۔ تو بات جب مطالعہ کریں گے، تفاسیر اور سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں گے، پھر بات واضح ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی اس آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا اور انہیں اہل بیت فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان 4 ہستیوں کو اپنے اہل بیت میں شامل ہونے کی دعا کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، کہ جب قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان نجران سے آنے والے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دیں، اگر ویسے ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے، تو انہیں چیلنج کریں کہ آؤ پھر مباہلہ کر لیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب کر کے فرمایا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ 4 ہستیاں میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور پھر ایک دوسرے موقع پر صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، جس کی راویہ ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھیں اس حدیث کو حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن اور حسین کے ساتھ سچی محبت تھی۔
عقیدت تھی، پیار تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے اوپر ایک چادر لیے ہوئے ہیں، ایک طرف سے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آپ نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر حسن آئے، انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے لیا۔ پھر حسین آئے، انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے لیا۔ پھر علی مرتضیٰ آئے، انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ جب یہ چاروں آپ کی چادر کے نیچے آ گئے، اس وقت آپ نے ان چاروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اہل بیت، آپ نے ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ تو یہ پاک باز ہستیاں ہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محدود نہیں ہے۔ جیسے یہ چاروں ہستیاں پاک باز ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اور تمام اصحاب کرام وہ بھی پاک باز لوگ ہیں۔ ان کی پاکیزگی یا طہارت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ان کے بارے میں قرآن کریم کے یہ الفاظ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسی طرح تمام ازواج کے لیے بھی ہے اور تمام اصحاب کے لیے بھی۔ غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں۔ غزوہ بدر میں مکہ سے 1000 کی تعداد میں کفار کا لشکر آیا، اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ لے کر میدان بدر میں آئے تھے، وہ کتنے تھے؟ سب بولیں مسلمان، 313۔ اب ان 313 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر میدان میں آئے، ان کی صفیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کی رات کو آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ پانی کی وجہ سے پریشانی تھی، زمین مضبوط ہو گئی، اور پانی کے ساتھ انہوں نے غسل بھی کیا، پانی پیا بھی، اور آرام سکون کی نیند وہ سوئے، رات گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان، اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ وہاں بھی یہی الفاظ سورۃ الاحزاب میں لیطہرکم تطہیرا، یہاں بھی وہی الفاظ لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ نے فرمایا، اے بدر میں آنے والوں مسلمانوں،
اور میرے نبی کے ساتھیوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، تمہیں سکون کی نیند سلایا تاکہ شیطانی جو وسوسے ہیں، اشکالات ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور اللہ تمہیں پاک صاف بنا دے۔ اللہ کیا کر دے؟ تمہیں پاک صاف کر دے۔ تو یہاں اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے پاک باز بنایا، جن میں سر فہرست صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور سب سے آخری سورت قرآن کریم کی کون سی نازل ہوئی تھی؟ سورہ المائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں گئے، سفر حج پہ، اور حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کتنی تعداد میں تھے؟ کم و بیش 1.5 لاکھ، اور بعض روایات میں 1,44,000 کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمام صحابہ کرام، اللہ احکم الحاکمین نے انہیں تعلیم دی، تربیت کی، ان کی وضو اور غسل کے احکامات بیان کیے، اور آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں کسی مشکل میں، کسی تنگی میں، کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان احکامات پہ عمل کروا کے تمہیں پاک باز اور شکر گزار بنانا چاہتا ہے۔ تمہیں پاک باز اور شکر گزار بنا کر وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کی روح سے تمام اہل بیت، ازواج مطہرات اور اصحاب کرام کو پاک باز ماننا پڑے گا۔ کسی کا انکار ایمان کے منافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا معصوم، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے بعد قرآن کریم کی کسی آیت سے یا کسی بھی حدیث سے کسی کے لیے لفظ معصوم نہیں آیا۔ ان 4 ہستیوں کے لیے یہ لفظ یا 12 ائمہ کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، انہیں معصوم قرار دیا جاتا ہے، یہ لوگوں کی اپنی اختراع ہے، خود ساختہ الفاظ ہیں۔ نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کیے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی انہوں نے خود کہا کہ ہم معصوم ہیں۔ انسان تھے، وہ اولاد آدم میں سے ہیں، غلطی، خطا، سرزد ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ بھی معصوم نہیں، انسان ہیں، لیکن یہ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور حدیث بیان کی جو کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ فرماتی ہیں کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہم آپ کی ازواج آپ کے پاس بیٹھی تھیں۔ فجاءت فاطمہ، اچانک ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ کی چال عین نبی علیہ السلام کی چال کے مطابق تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے نا، اسی طرح فاطمہ بھی چلا کرتی تھیں۔ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مرحبا بابنتی، میں اپنے بیٹی فاطمہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ آپ نے ان کو اپنے قریب کیا، اپنی آغوش میں لیا، ان سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں پر، پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بہت زیادہ قریب کر کے ان کے کان میں ایک بات کی جسے سن کر فاطمہ رونے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب روتے ہوئے دیکھا، دوبارہ پھر ان کو اپنے قریب کیا، اپنی آغوش میں لیا، کان میں دوبارہ بات کی، اور بات سن کر وہ مسکرانے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی فاطمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کیا بات کی تھی؟ آپ کے ہنسنے اور رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہا ابھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے ساتھ راز کی بات کی ہے نا، میں وہ راز افشا نہیں کر سکتی۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو یاد رکھا، اپنے دل میں رکھا، ذہن نشین کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے نا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا بیٹی فاطمہ، آخر میرا تجھ پہ ایک حق ہے، ماں بیٹی والا رشتہ ہے، میں تجھے قسم دے کر کہتی ہوں کہ وہ بات آپ مجھے بتا دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کی تھی۔ کہا ہاں اب بتاتی ہوں۔ فرماتی ہیں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا، اے بیٹی فاطمہ، ہر سال اس سے پہلے ماہ رمضان میں جبریل امین علیہ السلام آتے، میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے، ہر سال ماہ رمضان میں ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے۔ اب اس سال میں انہوں نے میرے ساتھ 2 دفعہ دور کیا ہے، اور اسی طرح کچھ علامات ہیں
جن سے مجھے لگتا ہے کہ ان قریب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہونے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ اولاد ہوتی ہے نا، وفادار اولاد اور خاص کر بیٹیاں، یہ بات سن کر رونے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا غم، میری پریشانی کو دیکھا تو فرمایا بیٹی فاطمہ، یہ اللہ کا قانون ہے، فاتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر، رونا چلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے مجھے اپنے قریب کیا، ایک اور بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ جس کی ملاقات ہوگی وہ تو فاطمہ ہی ہوگی، تو میرے پیچھے آئے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اس بات کی بشارت دی ہے کہ الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام خواتین کی سردار ہوگی۔ تو یہ سن کر میرا غم ختم ہو گیا اور مجھے خوشی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے میں مسکرا پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بے حد محبت، پیار اور بڑا ہی آپ ان کی عزت کیا کرتے۔ اور ایک دوسری روایت جو کہ جامع ترمذی میں ہے، اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک سائل نے آ کر ام المؤمنین سے یہ سوال کیا، پوچھا، اے ام المؤمنین، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام نہیں لیا، اپنے باپ ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، حالانکہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ایک سائل سے کہا تھا، جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا عائشہ۔ پوچھا من الرجال، مردوں میں سے؟ فرمایا ان ابیہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ پوچھا ثم من، ان کے بعد؟ فرمایا عمر۔ پہلے عائشہ کا نام لیا، پھر ابو بکر صدیق کا، پھر عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن باوجود اس کے انہوں نے اپنا یا اپنے باپ کا نام نہیں لیا، انہوں نے کس کا نام لیا؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ پھر پوچھا ثم من، کہا ان زوجہا، فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی۔
پہلے فاطمہ کا نام لیا، پھر علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر اس کی وجہ بیان کی۔ سنو، آپ ان دونوں کے ساتھ کیوں محبت کرتے تھے؟ آج علی اور فاطمہ، حسن اور حسین کے نعرے لگانے والے، ان کے نام سن کر جھومنے والے، اور عقیدت میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر انہیں اللہ کا شریک بنا دینے والے، نماز سے، روزے سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ بس اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، بس ہمارا بیڑا پار ہی پار ہے۔ ایسے بات نہیں بنے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، جن کے عقائد درست نہیں، مشرک، بدعات کے مرتکب، بے نماز، روزہ خور، اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے، ان کا نبی علیہ السلام علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سچے مسلمان، اور جو سچے مسلمان صحیح العقیدہ ہیں، نمازی ہیں، انہی کا ان ہستیوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے روز انہی کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ان کانا ما علمت صواما قواما، جہاں تک میرا علم ہے کہ نبی علیہ السلام ان دونوں کے ساتھ اس لیے محبت اور پیار کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں بہت زیادہ نماز پڑھنے والے اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے۔ فرض نماز کے علاوہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرائض کی پابندی تو کیا ہی کرتے تھے، فرائض کے علاوہ نماز تہجد، اشراق، چاشت، اور اللہ کے حضور سجدے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے جھکنا اور روزے رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا، ان کا شیوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے لخت جگر ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ جس نے ان کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ فاطمہ کے ساتھ بغض رکھنے والا وہ فاطمہ تک ہی محدود نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا محب وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی ازواج اور آپ کے اصحاب کے ساتھ سچی محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی وصیت فرمائی۔ جب آپ حجۃ الوداع کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، راستہ میں ایک جگہ آئی جس کا نام تھا غدیر خم۔ وہاں پڑاؤ کیا، رات گزاری، صبح ہی فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی۔ کئی لوگ منانے کو اس دن کو بھی عید مناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عید غدیر، عید غدیر۔
18 ذوالحج کو، حالانکہ یہ دن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، لیکن اس کو عید کا دن قرار دے دیا، جشن مناتے ہیں، جشن عید غدیر۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، انما انا بشر، جس طرح تم بشر ہو، انسان ہو، میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ یوشک ان یاتی رسول ربی، جس طرح ہر انسان کے پاس، ہر بشر کے پاس ملک الموت آتا ہے اس کی جان نکالنے کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے، اسی طرح ان قریب میرے پاس بھی ملک الموت آنے والا ہے، میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں، میں بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہوا حبل اللہ المتین، جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، تم سب اس کو تھام لینا، اس کو سینے سے لگا لینا، اس کو پڑھ لینا، اس کو سمجھ لینا، اس پہ عمل کر لینا، گمراہیوں سے بچ جاؤ گے۔ پہلے یہ وصیت، اور دوسری وصیت وَعِتْرَةُ أَهْلُ بَيْتِ، میرے اہل بیت، میرے خاندان کے لوگ، میرے گھرانے کے لوگ، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وصیت کر کے گئے۔ اب جو ان کا ادب، ان کی عزت نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا۔ پھر آپ نے ایک اور سوال کیا، فرمایا میرے ساتھیو ذرا مجھے بتاؤ، کیا میں ہر مومن مسلمان کے نزدیک اس کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز ہوں یا کہ نہیں؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ نے یہ سوال کیا۔ صحابہ کرام نے جواب میں کہا کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام تمام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہم آپ کو اپنے جانوں سے بھی بڑھ کر محبوب سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ جو علی سے بغض رکھے گا وہ میرا دوست ہو سکتا نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہنیئا یابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مسلم۔ اے ابن ابی طالب، تجھے مبارک ہو، ہر دن کی صبح ہو، ہر دن کی شام اس حال میں ہوگی کہ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے دل میں تیرا پیار ہی ہوگا۔
اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہستیوں کے ساتھ سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس لفظ مولا سے کئی لوگوں نے اپنے عقائد کو خراب کر لیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے معنی مشکل کشا، حاجت روا اور مددگار کے ہیں۔ یاد رکھیں، جب لفظ مولا کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو یہی معنی ہوں گے، لیکن جب مخلوق کی طرف ہوگی، کسی انسان کی طرف، تو مولا کے معنی دوست کے ہوں گے۔ دوست کے معنی میں یہ استعمال ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث میں اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو مولا کے معنی دوست ہیں۔ آپ علماء کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب کسی کا نام لیتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں نا، مولانا۔ تو وہاں کس معنی میں کہتے ہیں؟ مددگار، مشکل کشا سمجھ کر، یعنی ہمارے خیر خواہ، ہمارے دوست، قابل احترام۔ تو مشکل کشا، حاجت روا اور مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اور باقی تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، انہی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد سے نوازا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ایک بیٹا محسن جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، دوسرے حسن، تیسرے حسین، اور بیٹیاں سیدہ زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ہے اولاد علی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بے حد محبت اور پیار کیا کرتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے، اور جب زمین پہ بیٹھتے ایک طرف حسن ہوتے، ایک طرف حسین ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے: اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے میرے اللہ، یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار کر، اور اے اللہ جو مسلمان ان کے ساتھ محبت کریں تو ان کے ساتھ بھی محبت کرنا۔ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کبھی آپ یہ الفاظ استعمال کرتے: اے اللہ میں ان کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، اللہم انی ارحمہما، میں ان کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ مہربانی فرما۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آ رہے ہیں، دروازے میں سے داخل ہوئے اور قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہ ہوا، آپ نے خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اترے، آپ نے دونوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا
اور پھر اپنے قریب اپنے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ دوبارہ پھر آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لوگو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دیکھو، میں منبر پہ تھا، خطبہ دے رہا تھا اور یہ گر رہے تھے، مجھے برداشت نہ ہو سکا، مجھے نیچے اترنا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ منبر پہ ہی تشریف فرما ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید۔ آپ نے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے۔ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ وہ بڑی جماعتیں کون تھیں؟ ایک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور دوسری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ پہلے تقریباً 5 سال خانہ جنگی رہی، لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، اور یاد رکھیں کہ یہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، سیاسی اختلاف تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، جنگ کربلا یا جنگ صفین، اس کو مذہبی جنگ قرار دینا، کفر اسلام کی جنگ قرار دینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ تھی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ فرمایا لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ اختلاف ہوتا رہا، بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صلح ہو گئی۔ پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، 6 ماہ کے بعد انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور ان کے ہاتھ پہ حسن نے بھی بیعت کر لی، حسین نے بھی بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور پھر سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا، اور کسی قسم کا مسلمانوں میں تنازع، کوئی اختلاف، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی پیش گوئی پوری ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام انبیاء علیہم السلام، اہل بیت، ازواج مطہرات اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کی رفاقت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔